السلام علیکم C49 نیوز کے ساتھ میں ہوں لائبہ شیخ اور میں ہوں نفیسہ راجپوت۔ چلتے ہیں اب تک تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف۔ مصطفی آباد سے قاسم مغل کی رپورٹ کے مطابق مصطفی آباد میں پیرا فورس کی کارروائیاں، پرائس کنٹرول ایکٹ کے خلاف ورزی اور تجاوزات قائم کرنے والوں کو جرمانے۔ جب بارہا وارننگ کے باوجود مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والی متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ آصف رضا کے خصوصی احکامات پر پیرا فورس نے مصطفی آباد میں پھل، سبزی، گوشت اور دیگر اشیاء ضروریہ مہنگے داموں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ سرکاری نرخ نامہ آویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کو بھی جرمانے کیے گئے۔ ٹیم کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں عوام کو سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پاک پتن سے عباس ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق فرید نگر پاک پتن میں پولیس مقابلے کے دوران 33 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم عظیم اشرف زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ ملزم کے قبضے سے چینی کی موٹر سائیکل 125 اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ زخمی کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پولیس کی جانب سے فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ قصور سے الحاظ شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق محمد عیسیٰ خان کا سخت ایکشن۔ الدی روم میں 2 اہلکار نوکری سے برخاست، جبکہ 23 کو مختلف سزائیں سنا دی گئیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں منعقدہ الدی روم کے دوران ناقص تفتیش اور کرپشن ثابت ہونے پر ایک سب انسپکٹر اور ایک کانسٹیبل کو برطرف کر دیا گیا۔ مزید برآں کرپشن اور فرائض میں غفلت پر ایک ASI، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلز کی تنخواہ تنزلی کی گئی، جبکہ 15 اہلکاروں کو سروس ضبطگی سمیت دیگر سخت سزائیں دی گئی۔ DPO کہنا تھا کہ نااہل اور بددیانت اہلکاروں کے محکمہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ قصور سے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سپورٹس یونٹ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے ڈسٹرکٹ سپورٹس یونٹ نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر قصور راؤ کامران کی ہدایت پر ایکسائز سٹی ڈویژن کامران نوید کی نگرانی اور SDO سول ایریا سب ڈویژن عرفان حیدر کی زیر سرپرستی سٹی ڈویژن قصور سرکل کے سول ایریا سب ڈویژن میں بجلی چوری کے خلاف خصوصی آپریشن کیا۔ سرکل قصور کی 40 فورس رسپانس نے رنگپور، صدر دیوان اور آئیڈیل گارڈن کے علاقوں میں کارروائیاں کی۔ کارروائی کے دوران آئیڈیل گارڈن میں کلفہ آئس کریم فیکٹری میں استعمال ہونے والے 19 فریزر ڈیپ فریزر براہ راست بجلی چوری سے منسلک پائے گئے، جنہیں فوری طور پر منقطع کر دیا گیا۔ مزید کارروائی میں 12 غیر قانونی ڈائریکٹ کنڈیاں پکڑی گئیں، 4 افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا، 5 بجلی میٹر اتار لیے گئے، جبکہ 1 ٹرانسفارمر قبضے میں لے لیا گیا۔ ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران 3 لاکھ روپے نقد رقم بھی برآمد کی گئی۔ لیسکو کام کے مطابق بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بجلی چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور سے ہماری بیورو چیف مناہل خان کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ان کے لیگل ایڈوائزر سامہ خاور، رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد ثاقب خان چدر، رکن صوبائی اسمبلی و چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سرکل ڈیولپمنٹ رانا عبدالمنان ساجد اور دیگر ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قانونی امور، پارلیمانی معاملات اور عوامی فلاح بہبود سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر قانون سازی کے عمل کو مزید مؤثر، شفاف اور عوامی توقعات کے مطابق بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ باہمی مشاورت، آئینی تقاضوں کی پاسداری اور مثبت پارلیمانی روایات کو فروغ دیتے ہوئے ایسے قوانین مرتب کیے جائیں گے جو عوامی مسائل کے حل اور صوبے کی ترقی میں معاون ثابت ہوں۔ اجلاس میں اس بات پر بھی گفتگو کی گئی کہ مہارتوں کے فروغ، روزگار کے مواقع اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی جائے تاکہ پنجاب کو ترقی و خوشحالی کی نئی راہوں پر گامزن کیا جا سکے۔ ہمارے نمائندے محسن اسلم انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں گورنر ہاؤس لاہور میں شرکت کی۔ افطار ڈنر میں صوبائی وزراء، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر باہمی مشاورت، ملکی صورتحال اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی اتحاد اور تعاون کے ذریعے پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور عوام کو فلاح بہبود کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीर अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली मलक सैफ ममलूक खोखर रुकने सूबाई असम्बली मलक शहबाज अली खोखर ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए निगरानी जारी तरक्याती मनसूबे का दौरा किया। दौरे के दौरान मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ तकमील के मराहिल और दरपेश अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इन्हें बताया गया कि मनसूबा मुकर्रर टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए काम तेजी से जारी है और म्यार पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मौका पर मलक सैफ ममलूक खोखर मलक शहबाज अली खोखर ने हिदायत की कि तरक्याती कामों में शफाफियत, रफ्तार और आला म्यार को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को जल्द से जल्द रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि शहरी सहूलियात की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदों ने इस अज़्म का इज़हार किया कि लाहौर की तरक्की और जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए ऐसे मनसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकीर अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलक सैफ ममलूक खोखर रुकने सूबाई असम्बली मलक शहबाज अली खोखर ने जिला अस्पताल लाहौर का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनके मसाइल तवज्जो से सुने। मरीजों और उनके लवाकीन तिबी सहूलियात से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ज़रूरियात से आगाह किया, जिस पर दोनों अवामी नुमाइंदों ने फौरी नोटिस लिया। इस मौका पर उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए और इलाज मुआवजे के अमल में किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले शहरियों को मियारी और बरवक्त इलाज फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मलिक सैफ ममलूक खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने इस अज़्म का इज़हार किया कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे जाएंगे ताकि अवाम को बेहतर और बावकार तिब्बी सहूलियात मैसर आ सके। हमारे नुमाइंदे यासिन मुदबासन की रिपोर्ट के मुताबिक तौहीदाबाद बट में बिजली के दरीना मसाइल के हल पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। एहलियान तौहीदाबाद बट की खसूसी काफिश और मुसलसल राब्तों के नतीजे में 200 kVA का नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर देगा, जबकि बुसीदा और कमजोर तारों की जगह नई तारें भी बिछा दी गई हैं, जिससे वोल्टेज की कमी, बार बार बिजली ट्रिप होने और लोड के मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। एहलियान इलाका ने इस अहम इकदाम पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान, मलिक मजहर रशीद अहमद खान और कोऑर्डिनेटर मलिक खालिद उमर खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। मुकामी अफराद का कहना है कि अरसे दराज से ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड की वजह से घरेलू और तजारती सरगर्मी मुतासिर हो रही थी, लेकिन अब नए 200 kVA ट्रांसफार्मर की तनसीब से सूरत बेहतर हो गई और बिजली की फराहमी मुस्तहकम हो जाएगी। एहलियान तौहीदाबाद बट ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इसी तरह अमली इक़दाम जारी रखे जाएंगे ताकि इलाका तरक्की की राह पर गामजन रहे। तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रहिए बाखबर मगर